السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ اچھے سے کام کر رہے ہوں گے۔ آج 28 مئی ہے، جمعے کا دن ہے، اور آپ کا جو باب ایمانیات و عبادات ہے اس میں ہم نے سبق دنیا کی آخرت کی کھیتی ہے شروع کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے پچھلے لیسنز میں اس کی ریڈنگ کروائی اور ساتھ میں آپ کو اس کی ایکسرسائز میں سے کویسچنز جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرنے کے لیے بولا تھا۔ وہ 8 کویسچنز تھے جو آپ نے اپنی کاپیز پر کیے اور مجھے کاپیز چیکنگ کرنے کے لیے بھیجیں۔ اب میں جو ہے اس میں ایک سوال 9 اور ایک سوال 10 جو ہے وہ میں نے لکھا ہے، اور اس کے بھی جوابات آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنے ہیں۔ تو سوال 9 ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ کوئی قرآنی آیت دے کر بتائیں۔ مطلب دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس بات کو قرآنی آیت کا حوالہ دے کے بیان کریں، اور کوئی بھی قرآنی آیت دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی کتاب میں، آپ کے اس سبق میں دنیا آخرت کی کھیتی میں قرآنی آیت دی گئی ہے، تو آپ نے اس قرآنی آیت کو ترجمے کے ساتھ اس کے جواب میں لکھنا ہے۔ آپ کو اگر کوئی اور قرآنی آیت آتی ہو اور ترجمے کے ساتھ آتی ہو، آپ کو بھی لکھ سکتے ہیں، جس میں یہ بات واضح ہوتی ہو کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ اگر کچھ بچے مدرسہ جاتے ہیں اور ان کو جو ہے قرآن انہوں نے اس طرح سے اسٹڈی کیا ہوا ہے اور وہ کسی آیت کو جانتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو بہت آسان سا ہے، اس میں آپ کے کی جو قرآنی آیت ہے وہ اسی سبق کے اندر موجود ہے۔ اور سوال 10 یہ ہے کہ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے اور اس میں کیے گئے اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اس بات کو بھی آپ کسی حدیث سے بیان کریں۔ یعنی کہ حدیث وہ ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو نبی پاک نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس میں کیے گئے اعمال کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، اس بارے میں جو نبی پاک کا فرمان ہے وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے۔ اور بہت ہی آسان، کیونکہ جو نبی پاک کا فرمان ہے دنیا کی زندگی کی عارضی ہونے کے بارے میں، وہ بھی آپ کو اس سبق میں دیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس حدیث کو، حدیث کہہ لیں یا نبی کا فرمان بول لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو میں کویسچن بدل کر بھی دے سکتی ہوں ایگزام میں، جیسے میں اس میں لکھ سکتی ہوں کہ اس بات کو نبی پاک کے فرمان سے ثابت کریں، یا اس بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، میں ایسے بھی لکھ سکتی ہوں۔ تو آپ نے سوالات کو اچھے سے سمجھنا ہے اور پھر اس کے جوابات آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، اور کسی سے ہیلپ نہیں لینی، آپ نے چیپٹر ریڈ کرنا ہے۔ چیپٹر کی ریڈنگ میں، جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ سبق کی ریڈنگ آپ نے بہت زیادہ کرنی ہے۔ ہاں، سبق کی ریڈنگ میں اگر آپ کو کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو اس میں آپ کسی سے ہیلپ لے لیں، آپ پوچھ لیں، ایون آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس لفظ سے کیا مطلب ہے، اس کو ایکسپلین کر دیں، اس کو واضح کر دیں، تو میں دوبارہ سے اس کی وضاحت کر دوں گی۔ تو آپ نے جو ہے دونوں سوال، کیونکہ ماشاءاللہ سے اب آپ 5ویں جماعت میں پڑھتے ہیں، تو آپ نے دونوں سوالوں کو خود سے بک میں سے ڈھونڈ کر لکھنا ہے، اور سامنے ہی لکھا ہوا ہے، حدیث بھی دی ہوئی ہے اور قرآن کی آیت بھی دی ہوئی ہے۔ اور ایک اضافی بات یہ کہ قرآن کی آیت کے ساتھ اگر آپ سپارے نہیں، آپ سورت کا حوالہ دے دیں کہ یہ آیت جو ہے کس سورت کی آیت ہے، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ کمپلسری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ آیت کے بعد اس کی سورت بھی لکھ دیں کہ یہ کون سی سورت میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن ہماری جو کتاب ہے اس میں 114 سورتیں ہیں، اور یہ آیت جو ہے وہ کون سی سورت کی آیت ہے جو آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جو آپ لکھیں گے، دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کے بارے میں جو قرآن کی آیت لکھیں گے وہ کس سپارے میں موجود ہے، آپ نے یہ بھی لکھنا ہے۔ اس کو میں نے سوال 9 اور 10 اس لیے بولا کیونکہ مشق کے کچھ سوالات ہیں، الف ب ج 6، اس میں اس طرح سے نمبر ہیں، الف سے ہ تک بن رہے ہیں، وہ ٹوٹل 8 بن رہے ہیں، اور وہ کاپیز میں نے چیک بھی کی ہیں، آپ نے کیا ہوا ہے، تو وہ 8ویں کے بعد آپ نے اگلا 1 اور 2 نمبر نہیں دینا، کیونکہ ہم اسی سبق کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس میں آپ نے 9ویں اور 10واں نمبر دے دینا ہے۔ اللہ حافظ۔